بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ جوہد کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانے والے جوہد کے بادشاہ حضرت فرید الدین المعروف شکر گنج کے بہشتی دروازے سے گزر کر بہشتی ہونے کی یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ہم بہشتی ہو جاتے ہیں دروازے سے گزر کر ہی۔ تو جوہد بھی یہ اس پر الگ سے میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو اس کے پیچھے ہمارا تصور ہے نا کہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے بالکل اللہ سے جڑے ہیں، آپ کہتے بھی ہیں فافروا الی اللہ، قرآن پاک کی دوڑو اللہ کی طرف، تو کیا مطلب ہے میرے بھائیو اس کا؟ کہاں دوڑے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے، تو دوڑ کے کہاں جائیں ہم؟ تو جوہد کہاں کے کیا کریں؟ کس طرح اللہ سے تعلق بنتا ہے؟ ہم پھر اس میں تصور ہمارا یہ ہوتا ہے یہ جیسے نبی انبیاء کرام کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے تو ویسے تعلق بن جائے گا۔ میرے بھائیو ویسا تعلق بن ہی نہیں سکتا، اس تعلق میں جوہد کا تعلق ہی نہیں ہے، اس میں عبادت کا تعلق ہی نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی ثوابدید پر تھا اور اللہ نے اپنی مرضی سے بندے چنے اور ان سے اپنا تعلق بنایا، رابطہ کیا، بے شک وہ نیک بندے تھے۔ بہرحال میں یہاں یہ بہشتی دروازے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کتنے آسانی کے ساتھ، یہ میں آگے روایات کی بات کروں گا، کتنی آسانی کے ساتھ ہم جہاں بیٹھے بٹھائی جنتی بن جاتے ہیں، بہشتی دروازے سے گزریں تو یہ ہم جنتی بن گئے، یہ بات ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں جنت دیتا ہے، بات تو وہی ہوگی نا جو جس طرح قرآن کہے گا۔ اگر کوئی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ باطل چیز ہے، وہ غلط چیز ہے۔ قرآن حصول جنت کے لیے کیا کہتا ہے آگے؟ یہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ان لوگوں پر آئے تھے جنہوں نے اس طرح کے انقلاب کی کوشش کی تھی، مخالفت کے ہجوم میں گر گئے اور وہ سختیوں اور مصیبتوں سے اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ بقرہ کی 214 نمبر آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے میرے بھائیو، یہ ہے، اس طرح دیتا ہے وہ جنت۔ آگے پھر سنیے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے بات؟ میں تو حیران ہوں کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد اور صبر میں آزمایا ہی نہیں، تم نے ثابت ہی نہیں کیا اپنے آپ کو جہاد اور صبر کے ذریعے کہ تم جنت کے لائق ہو۔ یہ آل عمران کی آیت 142 ہے میرے بھائیو۔ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور پھر اس آزمائش پر اذیت دینے والی باتیں سنو گے، تانے سنو گے، اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی احکامات سے پختہ وابستگی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ آل عمران کی 186 نمبر ہے۔ یہ ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ سورہ بلد میں اللہ رب العزت ایسے کاموں کے کرنے کو پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہونے سے تعبیر کرتا ہے، جیسے پہاڑ کی گھاٹی پار کی پھر دوسری، یہ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تعبیر کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلے والوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ یہ سورۃ عنکبوت کی 2 اور 3 نمبر آیات ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض مومنوں کے جان و مال، یہ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے۔ یہ نہیں کہ جان و مال آپ کو دینا پڑے گا، جان بھی مال بھی، پھر اس کی عوض جنت ملتی ہے۔ ایسے بہشتی دروازے سے گزر کے جنت قرآن کہتا نہیں ملتی۔ یہ ہے قرآن کی جنت کا حصول جو بندے کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ کتنا مشکل ہے قرآن کی جنت کا حصول، بس یہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگلی نشست میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جنت کا حصول کتنا آسان ہے، روایات جنت کا حصول کتنا آسان بتاتی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ مل جائے۔ تو بس یہ بات میرے بھائیوں میں کرنا تھی، تو آپ میرے مددگار بن جائیں۔ وہی بات میں آپ سے التماس کرتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ آپ میرے پیغام کو زیادہ پھیلانے کے لیے میری آپ مددگار بنیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔